کل کی خبر سے نہ جانے وہ کیسے ریئیکٹ کرتی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے دیکھا۔ بکھرے بالوں اور اس کے ڈھیلے کپڑوں میں وہ سکڑی سمیٹی لیٹی تھی۔ اسے باہوں میں اٹھاتے تبریز شاہ نے اسے اپنے بستر پہ لٹایا اور اے سی چلاتے اس پر کمفرٹ دیتے دوسرے کمرے میں دوبارہ سوچ چلا گیا۔ کل کے لیے تیاریاں بھی کرنی ہے اس نے۔ آج اسے بے حد دکھ تھا کہ وہ کیوں اپنے باپ کے سامنے نہیں بول پایا جو اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ خود ہی لے گئے تھے۔ ان کی نظر میں منت آ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ منت کو اس سب میں نہیں گھسنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس لیے حامی بھر لی تھی اس نے۔ اسے جا کر شاور لیا اور آرام دہ حالت میں کرسی پہ بیٹھتے ٹانگیں سیدھی کرتے سامنے میز پر رکھی اور لیپ ٹاپ اٹھایا تھا۔ کل شام 7 بجے یہ خبر نشر ہو جانی تھی۔ اس نے فون کان سے لگاتے مخالف کو سمجھایا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے کام کرتے رات کے 2:30 بج گئے تھے لیکن وہ اس کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا جہاں وہ وجود تھا جس کے لیے اس کا دل عجیب احساس سا ہو رہا تھا لیکن کل وہ اسے توڑنے والا تھا۔ یہ خیال آتے اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور ٹانگیں میز سے اتاری۔ چونکا وہ تب جب دروازہ کھلا اور وہ نیند میں جھولتی اس کی طرف آئی تھی۔ شاہو اپنے باہیں واہ کرتے منت تبریز شاہ کے سامنے آ گئے۔ کیا ہوا؟ تبریز نے دل کے بے ہم شور پر پہرے بٹھانے چاہے تھے۔ منت نے اس کے نزدیک آتے اس کی گردن کے گرد ہاتھ باندھے تو اس نے فوراً سے اسے گود میں بٹھایا جو گرنے لگی تھی۔ وہ اس کے پاس اس کے نزدیک آتی پھر سے نیند میں چلی گئی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل نہیں ہے، رباشا نے ہر بار کا کہا جملہ دہرایا تو درت نے کئی لمحے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر جھٹکے سے رباشا کی کرسی کو کھینچ کر اپنے نزدیک کیا۔ رباشا کی چیخ اپنے ہاتھوں سے روکی تھی اس نے۔ پھر اپنی پلیٹ میں سے وہ اسے چھوٹے چھوٹے لقمے کھلانے لگا اور خود بھی کھانے لگا۔ اب کھایا جا رہا ہے تم سے؟ ایک پلیٹ کے بعد بھی وہ ندیدوں کی طرح اس کے منہ میں جاتے چمچ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ چاہتے کیا؟ کھاؤں تب مسئلہ، نہ کھاؤں تب مسئلہ؟ وہ چڑ گئی۔ اوکے کھاؤ۔ وہ دوبارہ سے چاول اسے کھلاتا خاموش ہوا۔ وہ کھا رہی تھی یہی اچھا تھا، نہیں تو وہ جتنی ضدی ہو گئی تھی اس سے بہت نہیں تھا کہ وہ وہی چھوڑ دیتی۔ اور کچھ کھانا ہے؟ کھانے کے بعد وہ اپنے رومال سے اس کا چہرہ صاف کرتے دورے سے استفارش کیا۔ رباشا اس کی تھوڑی سی توجہ پر نہال ہو گئی تھی۔ دریت یہ آسانی جان گیا تھا کہ یہ 5 مہینوں کی غفلت دریت کی اسی توجہ نہ دینے کی بنا پر تھی۔ گول گپے، وہ بولی تو دریت نے اسے گھورا۔ اٹھو، منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دریت نے واپسی پر اس کی دوا لی۔ تم نے پہلے کی استعمال کی کوئی دوا تو نہیں لی دوبارہ؟ دریت نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا جو سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ پاؤں پر کر کے بیٹھو، سفر زیادہ ہے، دریت نے کہا تو اس نے تیزی سے اس کی بات پر عمل کیا۔ آدھے گھنٹے میں وہ کوئی 1000 بار اسے دیکھ چکی تھی۔ کیا کہنا ہے؟ دریت اپنا سارا غصہ بلا اس کی ذات پر توجہ دے رہا تھا۔ کیا فائدہ تھا اس غصے کا جس کا اثر اس کی بیوی پر دماغی طور پر ہو رہا تھا؟ اس کی اولاد، اس کی بیوی اس کی وجہ سے پریشانی میں تھے اور بیوی بھی وہ جس سے محبت تھی اسے۔ آپ کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ اب تک اسی بات پر ٹکی تھی۔ دریت نے گاڑی سائڈ پہ لگا اور اسے دیکھا اور پھر جھک کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ رباشا مسکرائی تھی سچے دل سے۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد دریت نے اسے گھر چھوڑتے کافی احتیاط برتنے کی تاکید کی تھی اور دوا وقت پر کھانے کی بھی۔ اب چوکے رباب بھی باسط کے پاس تھی تو وہ بھی باسط سے حتمی بات کر کے رباشا کو لانا چاہتا تھا کہ اب دریت کا اس کے پاس ہونا بے حد ضروری تھا۔ رباب سے وہ اس کی خیریت دریافت کر چکا تھا۔ وہ سب صحیح کرنا چاہتا تھا لیکن باسط سے شاید اب اس کی دوستی پہلے جیسی نہیں ہو سکے۔ واش روم سے گیلا ڈراول لاتے اور فرسٹ ایڈ نکالتے کا ڈبہ لیتے وہ واپس اس کے پاس آئے۔ اس دوران وہ اس ہلکے سے شور پر نہیں اٹھا تھا۔ اب شاید پین کلر کا اثر تھا۔ وہ اس کے پاس اسٹول رکھ کر بیٹھی اس کا زخم دوبارہ سے اچھے سے صاف کیا اور ڈیٹول سے صاف کرنے لگی۔ اسے بے حد احتیاط سے روئی اس کے ماتھے پہ رکھی تھی لیکن جلن سے وہ جاگ گیا تھا۔ سامنے اسے دیکھتے وہ حیرت کا شکار تھا لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ رباب دوبارہ ہاتھ اس کے ماتھے کی طرف لائی جسے وہ ہٹا گیا تھا اور کروٹ اس کی طرف بدل لی۔ کیا چاہ رہے ہیں ماجد؟ وہ دھیمے سے بولی۔ کیوں آئی ہو آپ؟ اب مجھے آنا پڑا۔ آپ نے لاپرواہی دکھائی ہے اپنی۔ اس زخم کو آپ دھو کر آرام سے بستر پہ پڑے ہیں۔ وہ آپ پر آ گئی تھی کیونکہ وہ کافی بدتمیزی اس سے پہلے بھی کر چکی تھی۔ ابھی مجھے کچھ نہیں سننا اور اسے بند کرو۔ اس کے لیمپ کو چلاتے ہی وہ بولا۔ میں پاگل ہوں جو 2 گھنٹے سفر کر کر آئی ہوں؟ کیا میں نے ایسا کرنے کو کہا تھا تمہیں؟ وہ واپس سیدھا ہو کر لیٹا۔ بحث صبح کے لیے بچا لیں، مہربانی کر کے ابھی یہ زخم پر کچھ لگانے دیں، رباب نے کہا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تھک کر چیزیں اٹھاتی اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ دوا لگانی چاہیے۔ ایک بار پھر وہ اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ اگر یہ ہاتھ میں جھٹکتی تو برداشت ہوتا آپ سے؟ وہ چٹک پڑی لیکن جواب اب بھی نہیں ملا تھا۔ وہ رو دینے کو تھا۔
مجھے کسی اور شخص کے ساتھ دیکھ لیں گے اس رشتے کے اختتام پر، اور یہ تیر لگا تھا نشانے پر۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ اس طرح کی فضول گفتگو کے لیے آئی ہو یہاں؟ وہ صرف نگاہوں سے اسے گھورتا بولا، آئی تو کسی اور چیز کے لیے تھی جو آپ کرنے نہیں دے رہے، تو چلے اسی بات کا جواب دے دیں۔ تم کل ہی کیس واپس لے رہی ہو رباب، میں بتا رہا ہوں تمہیں۔ زخم صاف کروائیں اپنا۔ رباب نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے اس کا زخم صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ تبریز شاہ نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ اب دل دھڑکنے کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنا کام دھیان پہ لگانا چاہا جو اب ناممکن تھا۔ منظر کی کچھ یوں تھا کہ وہ میز کے سامنے پڑی کرسی پر تھا اور منت اس کی گردن کے گرد حصار اس کی گود میں سوئی تھی۔ شاہو، اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہنگارہ بھرا، کیا آپ سچ میں مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ منت نے نیند میں اس کے مزید نزدیک ہوتے پوچھا، اور وہ پھر سے لاجواب ہوا تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر اسے اقرار کرنے کو کہہ رہا تھا، لیکن دماغ اس کی ہر سوچ کی نفی کر رہا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ تبریز شاہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھرتے کہا تو اپنی گردن پہ اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتا تھا وہ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ بتاؤ، تبریز شاہ نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے پوچھا۔ ہاں، مجھے آپ سے تب سے محبت ہے جب سے آپ نے مجھے نکاح میں لیا، جب سے منت وقار سے میں منت تبریز شاہ بنی، میں نے ہر سانس کے ساتھ آپ کو چاہا ہے۔ پتہ ہے، رباشا کہا کرتی تھی کہ منت تم اتنا ٹوٹ کر اس شخص کو نہ چاہو، اور میں ہمیشہ سے وجہ پوچھا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم تبریز شاہ مجھ جتنی محبت نہیں دے سکتے، اس لیے۔ تبریز شاہ سانس روک کے اس کی باتیں سن رہا تھا، جو نیم غنودگی میں ٹھہر ٹھہر کے اسے سب بتا رہی تھی۔ رباشا کون ہے؟ تبریز شاہ نے پوچھا۔ میری بہن، میری دوست، میری سب کچھ۔ وہ دونوں ایک دن بھی ایک دوسرے سے بات کیے بغیر نہیں رہتی تھی، لیکن اب وہ دونوں اتنا الجھ گئی تھی اپنے رشتوں میں، ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہی تھی۔ لیکن منت جلد اس سے ملنے جانے والی تھی، اور میں نے ہر لمحے آپ کا انتظار کیا، لیکن کبھی آپ کو ڈھونڈا نہیں، کیونکہ مجھے لگتا تھا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور اپنا نام میرے نام کے آگے سے ہٹا دیں گے۔ لیکن جب میں آپ سے ملی، آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ شاید میں آپ کو مجبور کر دوں خود سے محبت کرنے کے لیے، لیکن میں ناکام رہی۔ آپ نے وہ سب جذبات ٹھکرا دیے، ایک بار پھر مجھے زمین بوس کیا، لیکن دیکھیں میں پھر بھی یہاں آپ کے قریب ہوں۔ آپ کا غصہ، آپ کی نفرت، مجھے سب منظور ہے۔ میری محبت ان سب کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، پر وہ جو اسے دھیان سے سن رہا تھا چونکا، پر آپ صرف میرے ہیں۔ تبریز شاہ کی ہر سانس میں منت کا نام ہے، منت کا حق ہے، اور جس دن آپ نے حق کسی اور کو دے دیا، اس دن منت آپ سے دور ہو جائے گی، بہت دور۔ وہ سکون سے آ کر لیٹ گیا تھا، آنکھوں کے سامنے وہ حسین چہرہ بار بار آ جاتا جو اس کی تھوڑی سی توجہ پر کیسے کھل سا گیا تھا۔ تم نے بہت زیادتی کی ہے میرے ساتھ رابی، اس دن سچ کو گھورتے سوچا۔ 5 ماہ کا عرصہ چھوٹا نہیں تھا، وہ اس کے لیے ترسا تھا۔ ان 5 مہینوں میں دوا لی ہے؟ فون اٹھا کر اسے ملاتے اس نے پوچھا تھا۔ جی لے لی تھی۔ کیا کھا رہی ہو اب؟ اسے محسوس ہے کہ وہ کچھ کھا رہی ہے، ڈبل روٹی اور جیم۔ کیوں، تمہیں اب بھوک پھر سے لگ گئی ہے؟ ترنت اب کیوں میرے کھانے کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وہ ناراض ہوئی۔ رابی، تم وہاں میرے ساتھ کچھ گھنٹے پہلے ہی بہت کھا کر آئی ہو۔ وہ حیران تھا، پہلے وہ کھاتی نہیں تھی اور اب تو مطلب بھوک لگے تو مر جاؤں؟ وہ تیزی سے بول گئی، لیکن احساس ہونے پر رکی۔ اپنا سامان پیک کرو، میں کل لینے آؤں گا۔ ترنت کی بھاری آواز گونجی۔ پر باسط، میری بیوی ہو تم، اور تمہاری پہلی ترجیح میں ہونا چاہیے ہو، ہمیشہ سمجھ رہی ہو۔ وہ ترجیح پر زور دیتا، اور آئندہ اسی زبان سے لفظ سوچ سمجھ کر ادا کرنا۔ تو رباشا نے تیزی سے سر ہلایا، جیسے وہ سامنے بیٹھا ہو۔ اب دونوں خاموش تھے، جیسے ایک دوسرے کی خاموشی کو سن رہے ہو۔ میں نے اب تک کچھ بیبی کا نہیں خریدا، وہ یاد آنے پہ تیزی سے بولی۔ میں دلا دوں گا، ترنت نے بدو جواب دیا۔ اور مجھے کیا چاہیے تمہیں؟ سب، وہ پرجوش سے بولی۔ سب دلا دوں گا، اور بولو میں بار بار معافی نہیں مانگوں گا۔ ترنت جانتا تھا وہ پھر سے وہی سب دہرائے گی اور کہے گی اس نے اس سے بدتمیزی کی تھی۔ رباب مجھے پسند کیوں نہیں کرتی؟ وہ دھیمے سے بولی۔ کیا اس نے یہ خود بولا ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی؟ درت نے بات گھمانا چاہی۔ نہیں، مجھے محسوس ہوا ہے، وہ کیوں مجھے پسند نہیں کرتی؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ درت کے پاس جواب نہیں تھا۔ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ پہلے وہ رکی، اور پھر جب مجھے میرے بھائی نے میری محبت میں بچایا تو کوئی وجود مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر نیند نہیں آتی تھی درت کو مجھے گناہ گار سمجھتا ہے اپنا۔ آج بھی اس نے مجھے دیکھتے ایک لفظ تک نہیں بولا۔ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا کچھ نہیں سوچی، اور تم بھی یہ سب دماغ سے نکال دو۔ درت نے اسے پرسکون کرنا چاہا، اب وہ رباب سے ابھی اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ آپ اسے سمجھائیں گے؟ اب خاموشی سے سو جاؤ، صبح سامان سمیٹ لینا، کل تمہیں واپس میرے پاس آنا اور اپنے بھائی کو سمجھا دینا، نہیں تو اس بات میرے ہاتھ سے بچے گا نہیں وہ۔
اور اب تم نے फ़ون پر اسکرولنگ کی تو میں انگلی توڑ دوں گا تمہاری، رکھو فون اور سو فوراً۔ وہ جانتا تھا اسے ہر حد تک وہ منہ سوڑتی لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں سو گئی۔ درست نے اب رباب سے بات کرنی تھی، جو ہوا تھا اس میں رباشا کا قصور نہیں تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس گلٹ میں رہے، اور اگر اس بار بھی میرا ہاتھ جھٹکا گیا نا باسط، تو میں خود کی طرف آپ کا بڑا ہوا ہر ہاتھ تو روک دوں گی ہمیشہ کے لیے۔ اس نے کہا تو باسط کے ماتھے پر سلوٹیں بکھری۔ رباب نے بینڈیج کیا اور اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ ہاتھ دھو کر واپس آئے تو وہ سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ واپس آؤ، مجھے گھر جانا ہے۔ اب وہ جو جانے کا ارادہ نہ رکھتی تھی پھر بھی بھول گئی۔ دماغ سیٹ ہے، رات کے 3 بجے اور تم اتنی دور جاؤ گی، میرے یا اپنے بھائی کے بغیر حالات دیکھے ہیں جو تم نے اس وقت ملک کے آیا، اور آئی کس کے ساتھ ہو؟ ڈرائیور کے ساتھ، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں دماغ سے پیدل ہو، خاموشی سے آ کر لیٹو اور اب مجھے آواز نہ آئے تمہاری، وہ کہتا ساتھ کا لیمپ بند کر گیا۔ لیکن اس کے باہر نکلتے اس نے ہاتھ کا مکہ ساتھ پڑے اس کے تکیے پہ مارا۔ 10 منٹ اس کا انتظار کرتے اسے لگا وہ چلی گئی ہے، لیکن دروازہ کھلنے پر اس نے گہری سانس بھری اور اس کی طرف سے پیٹ کر کے سو گیا۔ وہ کافی دیر دیکھتی رہی، شاید اس کے سونے کے انتظار میں تھی، وہیں صوفے پہ بیٹھی رہی۔ جب اسے لگا کہ وہ سو گیا تب ہلکے سے قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی، نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتی اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری ہر گناہ پر میرا دل چاہا میں تمہیں سزا دوں، بڑی سے بڑی سزا، اس لیے میں نے بنا سوچے خلا کا کیس دائر کروایا ہے، لیکن تم سے دور جانا ہی سہانے روح ہے میرا۔ میرا دم گھٹتا ہے یہ سب سوچ کر، یہ 5 مہینے میں نے کیسے گزارے یہ میں اور میرا رب جانتا ہے۔ اس دن تمہاری میرے لیے شدت دیکھتے مجھے احساس ہوا کہ اس سفر پہ شاید تم میرے ساتھ ہو، یہی وجہ آج میں سب بھولتی تمہارے پاس ہوں۔ تمہاری ہر تکلیف مجھے دل پر محسوس ہوتی ہے باسط جی، آپ جس سے میں خود بھی خائف ہوں، مگر کیا کروں دل مانتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دیکھتے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، پھر جھک کر اس کی بینڈیج پر بوسہ دی اور اسے دیکھا۔ تم زندگی کا اصول اور رباب کا باسط جی، آپ اس کی آنکھیں چومتے وہ وہیں اس کے ساتھ لیٹ کے اور نہ جانے کب تک اسے دیکھتی رہی۔ تبریز شاہ نے جھٹکے سے سیدھا کیا، وہ نیند سے جاگی تھی، بال چہرے پر بھی پھر سے بھی پھیل گئے تھے۔ تب منت تبریز شاہ یہ حق تمہیں ملے نہ ملے، لیکن تم دور جانے کی ہمت تو کیا خیال بھی ذہن سے مت لانا، بہت سال خوار کیا تم نے مجھے، تو پھر کیوں آج اپنے گھر سے بے دخل ہونے کا کہا مجھے؟ اس نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو سبکتے پوچھا۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں، اٹھو جا کر سو جاؤ، صبح میرے اٹھنے سے پہلے شکل گم کر لینا اپنی۔ وہ پل میں سب بھول جاتا تھا، اسے آسمان سے زمین کر دیتا تھا۔ ایک دن میں ان سب لہجوں ان سب اذیتوں کا بدلہ آپ سے سو سمیٹ لوں گی۔ تبریز شاہ، اور اس دن آپ کی تڑپی منت شاہ کا دل موم نہیں کر پائے گی۔ وہ اس کے کالر کو تھامتی چیخی، یہ سب بکواس ہے، مجھے زندگی کے ہر لمحے پر تم میرے لیے موجود چاہے ہو۔ وہ خود غرضی کی انتہا پر تھا، منت کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ آ کر دم توڑ گئی۔ اگر میرا حق مجھے نہ ملا تو آپ کو آپ کے سارے حقوق و فرائض سے محروم کر دوں گی۔ میں اس نے کہہ کر اٹھنا چاہا، تبریز شاہ نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھتے اسے جھٹکے سے خود پر جھکایا۔ یہ بھول ہے تمہاری منت شاہ کہ تم ایسا کر پاؤ گی، یہ جان لو کہ مرتے دم تک تمہارے وجود کے تمام حقوق و فرائض میرے لیے رہیں گے۔ تسلیم کر لیں شاہ کہ محبت ہے آپ کو، منت نے اس کا چہرہ تھامتے بے چینی سے کہا۔ تبریز شاہ اسے چند لمحے دیکھتا رہا، اس کے لہجے کی بے چینی اس سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ جاؤ، اس نے بنا اسے اپنے حصار سے آزاد کیے کہا تو منت اسے دیکھتی رہی اور خاموشی سے آنکھیں بند کرتے اس کی طرف جھکی اور اپنے ٹھنڈے پڑتے لب اس کے گرم پیشانی پہ رکھے۔ تبریز شاہ نے آنکھیں بند کرتے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا، اس کی کمر پہ گرفت اور سخت ہوئی تھی، ان کے درمیان فاصلہ صرف باقی ہوتی ہوا کا تھا۔ وقت پر تسلیم کر لیں شاہو اس محبت کو، میں دہرا رہی ہوں کہ وقت کے بعد آپ پچھتائیں گے، تمہارا سارا وقت میرا ہے، پچھتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دھیمے سے بولتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ خود کی ذات کو میرے نام کرتے معطر کیوں نہیں کرتے مجھے شاہو؟ منت نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے کہا، کیونکہ اذیت ہم دونوں کے حصے میں آئے گی اور تم برداشت نہیں کرتی، بکھر جاؤ گی۔ یہ سب مجھے نہیں دیکھنا ہے، میں زندگی میں کتنا آگے بڑھ جاؤں یا کوئی بھی قدم اٹھاؤں، یہ بات جان لو منت تبریز شاہ کہ تبریز شاہ کے علاوہ تم کسی کی نہیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے قریب ہی سوئی تھی، وہ کئی لمحے سے دیکھتا رہا، کل رات وہ کیسے اس سے دور بیٹھی رہی تھی اور اب اس کے بے حد نزدیک تھی۔ باسط نے اس کے بال سنوارے، رباب
اٹھو مجھے آفس جانا ہے۔ تو آپ جائیں، ناشتہ کون بنائے گا؟ باسط نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا۔ کیا کھائیں گے؟ کچھ بھی بنا دو۔ وہ دھیمے سے بات کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ پوری نیند میں ہے۔ اچھا میں بنا دیتی ہوں، اس نے وہیں لیٹے کہا تو باسط کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری۔ تم سوئی ہو رباب؟ نہیں تو میں جاگ رہی ہوں۔ رباب نے نیند میں ہی تیزی سے سر ہلایا۔ باسط نے 2 لمحے سے دیکھا، پھر اپنی انگلی سے اس کی گردن پر لکیریں کھینچنے لگا۔ آج 5 مہینوں بعد وہ اس کے نزدیک تھا، اس کے احساسات ہی الگ تھے۔ مجھے گدگدی ہو رہی ہے باسط، وہ کھلکھلائی۔ اس کی مسکراہٹ باسط ضیا کی احساسوں کی تپش اپنی گردن پہ محسوس کرنے سے رکی تھی۔ اب وہ اس کی گردن پہ جھکا تھا، لیکن اس کے لمس میں شدت محسوس کرتے رباب نے اس کا کالر تھاما۔ باسط تم 5 مہینے دور رہی ہو، کیا اس کی سزا تمہیں ملنی چاہیے؟ میں وہ ناشتہ خاموش رہو، تم کیس کب واپس لے رہی ہو؟ اسے جھٹکے سے اپنے اوپر جھکاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ لے لوں گی، وہ من منائے۔ کب؟ دن اور تاریخ بتاؤ۔ کل کل کہہ دوں گی وکیل کو۔ کیوں آج کیوں نہیں؟ باسط نے اس کے بال پیچھے سے مٹھی میں قید کرتے اس کا سر اونچا کرتے کہا۔ باسط مجھے درد ہو رہا ہے، میرے بال چھوڑیں۔ اچھا اس شخص کے ساتھ میرے منع کرنے کے باوجود ملنے پر درد نہیں ہوا تھا؟ تمہیں ایک پل بھی خیال نہیں ہے کہ تمہارے شوہر کو وہ شخص ایک آنکھ نبھا تھا، اور جو شوہر نے بیوی کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ ڈسکس کیا، اس کا کیا؟ وہ لاجواب ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اوکے آئی ایم سوری، میری غلطی ہے، میں رباشہ کے معاملے میں بہت حساس ہوں رباب۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ باپ کو اس کی ماں نے مار دیا اور خود وہ جیل سے باہر رہا ہو چکی ہے، لیکن ان سب میں وہ کہاں قصوروار تھی جو مجھے سزا دی گئی؟ رباب نے باسط سے پوچھا۔ میں معافی مانگ رہا ہوں رباب، باسط نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیا روک رہا ہے آپ کو؟ میں موجود ہوں یہاں، رب العزت نے ہمارے نام کے ساتھ ہماری روحوں کو ملایا، اور کیا چاہتے ہیں؟ مجھے ڈر ہے منت، مجھے لگتا ہے میں سب برباد کر دوں گا۔ مجھ سے بانٹ لیں جو دل میں ہے۔ منت نے ایک آخری کوشش کی تھی، لیکن خاموشی ہی جواب میں ملی تھی اسے۔ تو یعنی اذیت اور آزمائش دونوں آنے والی تھی؟ تبریز شاہ نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑس سے جھک کر اس کے کندھے پر لپ رکھے۔ منت کا رواں رواں کانپ گیا تھا اس لفظ پر۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے آنے والے وقت کی اذیتوں سے کچھ دیر کے لیے رہائی چاہتے ہوں۔ یہ میرا گھر ہے نا تبریز؟ اس نے کسی ڈر کے زیر اثر پوچھا۔ یہاں سب تمہارا ہے، اسے کہتے تبریز شاہ نے اپنا ناک اس کی گردن پر رکھ کر سہلایا۔ لیکن آپ نہیں، اس کے دل سے صدائی، لیکن وہ یہ لمحات خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں سے الجھ رہی تھی، ایک طوفان تھا جس نے اس گلاب کی ننھی کلی کو رون دینا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، منت کی دھیمی آواز میں تبریز شاہ نے سر اٹھایا اور اس کی نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھا اور انہیں چوم لیا۔ مجھے اس وقت تمہاری ساری توجہ اور وقت چاہیے، سونے کی ہمت بھی مت کرنا۔ اس نے اس کی کمر پر 2 انگلیوں کی گرفت سخت کرتے کہا۔ میں نے آپ کے اتنے سارے پیسے ضائع کر دیے۔ مجھے پرواہ نہیں، میں نے سب بے فضول میں منگوایا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا آپ نے بورچہ خانہ دیکھا ہے؟ وہ پرجوش ہو کر پوچھنے لگی، لیکن بدلے میں تبریز شاہ کی بہکتی نگاہوں کو دیکھتے وہ خاموش ہو گئی۔ اجازت ہے کہ تمہیں چند لمحوں کے لیے محسوس کر لوں؟ اس نے اتنے خوبصورت انداز سے پوچھا تھا کہ وہ وہیں تھم گئی۔ اس نے کتنے دن، کتنے مہینے اور سال اس شخص کی ذرا سی توجہ کے لیے ترستے گزارے تھے، آج وہ اسے مل رہا تھا۔ منت نے آنکھیں بند کرتے اپنی اجازت کو اس کے سپرد کیا تو اس نے بہت نرمی سے اس کے لبوں سے خود کو سراب کیا تھا، لیکن لمحوں میں وہ نرمی غائب ہو گئی تھی، اب صرف شدت تھی۔ منت نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، لیکن وہ اس کے بازو قبضے میں رہتے اس کی مذمت روک چکا تھا۔ اپنی مرضی سے وہ پیچھے ہٹا اور اسے دیکھا جو گہرے سانس بھر رہی تھی۔ ابھی تمہیں تبریز شاہ کا پورا چاہیے؟ چند لمحے تو خود کی جان پر مجھے برداشت نہیں کر پائی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھتے اس نے اس کی تھوڑی پکڑ کر جھٹکے سے اس کا سر اٹھایا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے آپ مجھے بالکل پسند نہیں؟ اس نے منہ مسوڑتے کہا اور اتھل پتھل ہوتی سانسوں سے سر اس کے کندھے پر رکھا۔ ہاں ہاں ہاں، تبریز شاہ کا زندگی سے بھرپور کہکمہ ہو جا تو منت نے اس کی ہنسی کو برقرار رکھنے کی دعا دی۔ تم مجھے ہمیشہ میرے ایک اشارے پہ اپنے لیے مؤثر چاہیے ہو منت تبریز شاہ، اس نے شدت پسندی سے کہا تو منت نے سر ہلایا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی تھی۔ اگلی صبح کا اب تبریز شاہ نے بھی نہیں سوچا تھا، وہ اس وقت وہ صرف ان لمحوں کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری خوشبو صرف میرے لیے ہے منت، اگر آپ کو آگے کبھی چننا ہوا تو آپ اپنی بہن کو چنیں گے باسط؟ میری کوئی حیثیت نہیں آپ کی نظر میں، وہ کہتی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں اطال پسند ہوں، لیکن اس نے اپنی ساری زندگی محرومیوں میں گزاری ہے، تم نے آسائشوں میں، فرق بس اتنا ہے۔ رباب اس کی بات پوری سننے سے پہلے ہی واش روم میں بند ہو گئی تو اس نے گہرا سانس بھرا۔
وہ کیوں رباشہ سے اتنا پسند تھی؟ اگر وہ بیوی تھی تو رباشہ اس کی وہ بہن تھی جس کی ہر تکلیف اسے دل پر محسوس ہوتی تھی۔ اس کا فون بجا تو اس نے فون اٹھایا اور خود بھی اٹھتا اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ تمہاری بیوی اب تمہارے پاس ہے، میں آج اپنی بیوی کو لینے آ رہا ہوں۔ اس نے جو بنا نام دیکھے فون اٹھایا تھا، اب توریت کی آواز سنتا وہ ٹیرس پر آ گیا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ہونے دوں گا؟ باسط، میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اپنی بہن جسے شوق سے تم لائے تھے، اس کا خیال تو رکھ نہیں پائے تم۔ ہر دوسرا ڈاکٹر مجھے یہی سناتا ہے کہ اس کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے۔ میں بہتر جانتا ہوں اپنی بہن کو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ باسط ابھی بھی اسی ضد پر اڑا تھا۔ وہ میری بیوی ہے اور اولاد ہم دونوں کی آنے والی ہے اس دنیا میں۔ تم تو کیا کوئی قانون مجھے اسے لے جانے سے روک نہیں سکتا؟ تورے دھاڑا تھا۔ تم کچھ بھی کہہ لو، ربائشہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ اس کے معاملے میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس کا معاملہ میں خود دیکھ لوں گا۔ اب تورے تنزیہ مسکرائے، لیکن اب چونکہ میری بہن تمہارے پاس ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کیا میں نے اسے بلایا تھا؟ وہ خود آئی ہے، اور اپنی بیوی کو میں نے کیسے رکھنا ہے مجھے مت سکھاؤ۔ باسط نے کہتے فون کاٹا اور مڑا تو وہ پیچھے کھڑی تھی۔ ناشتہ کیا کریں گے؟ وہ سب سن چکی تھی لیکن ابھی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ بھی بنا لو، باسط کہتا واش روم میں بند ہو گیا تو وہ بھی بورڈ سے کھانے کی طرف پڑی۔ رباشہ صبح اٹھی تو خوش تھی بے حد۔ آج وہ واپس چلی جاتی اپنے شوہر کے پاس۔ اس نے ایک ایک سامان رکھ لیا تھا اپنا۔ اب بھی وہ یہاں وہاں چکر کاٹتی چیزیں دیکھ رہی تھی کہ کچھ رہ تو نہیں گیا۔ اس نے فون اٹھاتے دریت کو نمبر ملایا، 2 3 بیل پر بھی اس نے فون نہیں اٹھایا تھا تو اس نے ضد سے بار بار کرنا شروع کیا۔ رابی کیا ہو گیا؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ نیند میں بڑبڑایا۔ کب تک آئیں گے؟ رباشہ نے اس کی تمام باتوں کو نظر انداز کرتے کہا۔ ابھی 6 بجے، آج میٹنگ ہے آئی جی کے ساتھ، واپسی پر لے لوں گا۔ نہیں، پہلے مجھے لینے آئے۔ وہ مسجد ہوئی۔ پہلے ایسے ہی کرنا تھا لیکن آج کل ایک کیس حل کر رہا ہوں جس کے سلسلے میں میٹنگ ہے، جانا ضروری ہے، اس لیے واپسی تک انتظار کرو۔ رباشہ نے بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا۔ اسے لگا وہ دوبارہ کر کے اسے منائے گا لیکن وہ تو شاید دوسری طرف دوبارہ سو گیا تھا۔ اس نے 10 15 منٹ بعد تھک کر دوبارہ کال ملائی لیکن اب بھی نہیں اٹھا رہا تھا وہ۔ اف، کیا ہوا؟ چوتھی بیل پر اٹھاتے اس کی نیند میں ڈوبی آواز گونجی تو رباشہ نے دانت کچکچائے۔ سامان نہیں لا رہی میں، وہاں آ کر سب دوبارہ خریدوں گی، وہ چیخی۔ آہستہ بولو یار، اور مت لانا، لا دوں گا۔ اور بتاؤ، کچھ کہنا ہے؟ آپ میری بات دھیان سے کیوں نہیں سن رہے دریت؟ اس نے نرم لہجے میں کہا تو وہ نیند سے بیدار ہوتا بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ رباشہ کیا ہو گیا یار؟ صبح کے 7 بجے ہر عام انسان سوتا ہے اور میں بھی وہی کر رہا ہوں اور اٹھ گیا ہوں۔ اب بولو، دھیان سے سنوں گا سب۔ اب میری بات ختم ہوگی، آپ سوئیں سکون سے، رباشہ نے کہا تو دریت نے ماتھا مسلا۔ کیا چیز تھی وہ؟ اور وہ درید یزدانی جو کسی کی نہ سنتا تھا آج اس کے لیے نیند کو بھگا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ناشتہ کر لیا ہے؟ درید نے بات جاری رکھنا چاہی۔ نہیں۔ اچھا چلو ناشتہ کرو اور دوا لو، میں بھی فریش ہوتا ہوں۔ دیکھا آپ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے نا؟ رباشہ نے منہ مسوڑا اور کال کاٹ دی تو درید نے ماتھا پیٹا۔ صبح کے 6 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی اور اس کے نظر اس کے حصار میں ہی سوئی تھی۔ وہ کئی لمحے سے دیکھتا رہا، اس کے بالوں کے قریب ہو کر گہری سانس بھری، پھر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے ساتھ رب کرتے ہوئے اسے جگانا چاہا۔ منت اٹھو، ابھی مجھے اور سونا ہے، وہ کہتی اس کے سار میں کروٹ بدل گئی۔ اٹھو ناشتہ بناؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ روز آپ خود بناتے، آج بھی بنا لیں، میرا بھی بنا لیں، میں اٹھ کر کھا لوں گی۔ وہ نیند میں اسے حل بتا رہی تھی۔ روز خود بناتا ہوں، آج بیوی موجود ہے، آج بھی خود بناؤ تو کیا فائدہ تمہارا یہاں آنے کا؟ اٹھو فوراً۔ لیکن اس کی طرف سے اب کوئی جواب نہ آیا تھا۔ تبریشہ اٹھا اور ہلکی سے مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ واش روم سے فریش ہو کر آتے اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا، اس کے پاس جاتے سے جھٹکے سے اس پر انڈیلا تھا۔ اوف خدایا، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ وہ اٹھی اور سامنے دیکھا، جب وہ خالی جگ پکڑے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ پہلا منظر تھا جب اسے تبریز کو ایسا کچھ کرتے دیکھا تھا۔ نہیں، وہ تو خاصا سنجیدہ انسان تھا۔ شاہو اسے اٹھ کر اس کے پیچھے جانا چاہا لیکن وہ تیزی سے بھاگ گیا تھا۔ وہ بعد میں اس سے بدلہ لینے کا سوچتی، اس لیے کپڑے کبرڈ سے نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ تیاریاں مکمل ہیں؟ جی سر، سب تیاریاں ہو گئی ہیں۔ آپ کا سوٹ کہاں پہنچانا ہے؟ اور سر، کتنے میڈیا رپورٹرز کو مدعو کرنا ہے؟ نہیں، گھر ہی جاؤ، اور صرف 5 لوگ میڈیا کے، اس سے زیادہ وہاں ایک بھی شخص نہ ہو، اور شام 7 سے پہلے کوئی بھی چینل یہ خبر نشر نہیں کرے گا۔ کون سی خبر شاپ؟ منت نے اس کے سامنے آتے پوچھا اور اسے پھر سے اپنے لباس میں بالکل فریش دے کر دل تھام گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اوکے۔ اس نے بات سمیٹ کر فون کاٹا۔ بزنس کے متعلق ہے، اور یہ میرے کپڑے تم کیوں چرا رہی ہو؟ کیا مجھ سے اجازت لی ہے؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ رباشہ کو واقعی بھوک معلوم ہوئی تو ناشتہ بنانے چلی گئی۔ رواں بندہ داخل ہوئی تو رباشہ پہلے ہی ناشتہ بنا رہی تھی۔
थोड़ी सी जगह जगह चाहिए मुझे, नाश्ता बनाना है मुझे बासित के लिए। रबाब ने इसे देखते तहामुल से कहा, नाश्ता मैं बना चुकी हूँ रबाब। रुबाइशा ने धीमे से कहा, आपको नहीं लगता आपकी वजह से सब हो रहा है और हुआ है? रबाब ने इसे खामोशी से देखते हुए कहा। रुबाइशा जो वहीं बैठे नाश्ता करने लगी थी चौंकी। क्या हुआ मेरी वजह से? वो चौंकी, क्या इसकी वजह से भी किसी की ज़िंदगी में कुछ हो सकता है? आपकी वजह से बासित ने मेरे साथ ऐसा किया है। आपने झूठे इल्ज़ामात लगाए मेरे भाई पर कि उन्होंने आपके साथ। कभी अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर पूछना कि रुबाइशा हक झूठ बोलती है या नहीं। रुबाइशा ने कहा और जाने लगी, आप अभी भी हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आने दे रही हैं। जब भाई आपको पास बुलाना चाह रहे तो किस बात के इतने ड्रामे हैं? कौन से खौफ से जाए बैठी हैं आप? बस करें अब ये नाटक और भाई के पास जाएं। आपने दो मियाँ बीवी को लड़वाया, अब तनाज़ा खड़ा कर रही हैं दो दोस्तों के दरमियान। आपको सच में शर्म नहीं आती? वो बोलने पे आई तो बोलती चली गई। रुबाइशा ने नम आँखों से इसे देखा। इसे तो लगता था वो विक्टिम वो है जिसके साथ सब हुआ, लेकिन सामने खड़ा वजूद इसे इल्ज़ाम दे रहा था हर चीज़ का। इसकी आंखों से भल भल आंसू बहने लगे तो रबाब ने क्रूफर से अपना ध्यान हटाया। दिल में कहीं बुरा भी लगा था। रुबाइशा अपने कमरे में भाग गई और जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फूंक से हिचकियाँ लग गई थी, लेकिन इसकी बातें बुरी तरीके से इसके दिल पर लगी थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि विक्टिम होकर इसे कसूरवार समझा जाएगा और कोई इससे नफरत करेगा। दोपहर को फारिग होकर इसने रुबाइशा को नंबर मिलाया और इसके नंबर से पहले भी इसमें मिस कॉल आई थी। इसे तेज़ी से वहाँ से निकलते इसका फ़ोन मिलाया जो 10वीं बैल के बाद भी बन जा रहा था। दुरंत ने रबाब का नंबर मिलाया, इसने भी नहीं उठाया था। इसने गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ की थी। दुरंत ने रुबाइशा को ये बताने के लिए फ़ोन मिलाया था कि शायद वो कुछ लेट हो जाए, इसे दूसरी मीटिंग पर भी जाना था। लेकिन अब वो बिना किसी को इन्फॉर्म किए वहाँ से निकला था। हमेशा की तरह इसकी तरफ जाने वाले 2 घंटे के ड्राइव को इसे तेज़ी से काटना चाहा था। रुबाइशा बिना नाश्ते के अपने कमरे में बंद हो गई थी। रबाब की बातें याद करते इसके आंसू कतार की सूरत में आंखों से निकल रहे थे। अब इसका सांस भारी हो रहा था। इसने उठकर खिड़की खोली और वहाँ खड़ी हो गई, लेकिन तबीयत अब भी बेहतर नहीं हुई थी। इसने गहरा सांस भरते खुद को नॉर्मल करना चाहा और दुरैत का नंबर मिलाया, लेकिन इसने फ़ोन नहीं उठाया था। इसने दवा निकाली और नाश्ते के बगैर वो दवा ले ली जिससे कुछ पल इसे राहत के मिले थे, लेकिन इसके बाद इसका पूरा वजूद पसीने से भर गया। इसने रबाब को आवाज़ देने का सोचा भी नहीं था। अगर इस वक्त इसके दिमाग में किसी शख्स को पास देखने की चाह थी तो वो था दुरैद याज़दानी। एक और बार बैल करते इसने कोशिश की और दूसरी तरफ फ़ोन उठा लिया गया था। रुबाइशा की कॉल आते देखा इसे तेज़ी से फ़ोन उठाया था और गाड़ी साइड पे लगाई थी कि हाईवे पर था वो। राबी क्या हुआ? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? दुरैत मैं बोलो क्या हुआ है? वो चीखा। मुझे फूले सांस के साथ वो सहमी से बोल नहीं पा रही थी। मेरा दम घुट रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी दुरैत। वो बामुश्किल बोल रही थी। डैम इट, रबाब कहाँ है? आवाज़ दो इसे, मैं पहुंच रहा हूँ। वो चीखा था। इसकी आवाज़ से उसके हालात का पता लगा सकता था, वो भी तब जब वो इस कंडीशन में थी। कॉल मत काटो, मेरी बात सुनो, सांस लो ज़ोर से, उठ सकती हो तो खिड़की के पास जाओ। दुरैत में वो जैसे उखड़ती सांसों से कुछ बोलती, दुरैत की सांसें अटक जाती थी सीने में। इसे कम से कम भी 20 मिनट लगते इस तक पहुंचने में। रबाब रबाब कहाँ पर है? वो बाहर। दुरैत ने ना चाहते हुए भी इसकी कॉल काटी और रबाब को मिलाई जो इसने 20वीं बार भी नहीं उठाई थी। इसने वापस रुबाइशा को मिलाई, अब वो भी नहीं उठा रही थी। इसके माथे पर सलोटों का इजाफा हुआ और गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जा रही थी।